سوچیے، اگر محبت صرف الفاظ نہ ہو بلکہ ایک ایسی عمارت بن جائے جو صدیوں تک قائم رہے۔ یہ تاج محل کی کہانی ہے۔ بالکل، لیکن آج ہم صرف اس کی خوبصورتی پر بات نہیں کریں گے۔ ہمارا مقصد اس کہانی کی تہوں کو کھولنا ہے، یہ جاننا ہے کہ کیسے ایک بادشاہ کی محبت اور اس کے شدید غم نے دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک کو جنم دیا۔ اور یہی بات اسے بہت دلچسپ بناتی ہے۔ تاج محل کو اکثر صرف ایک رومانوی یادگار سمجھا جاتا ہے، جی، لیکن حقیقت میں یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ فن تعمیر، طاقت، معاشرت اور انسانی جذبات کا ایک ایسا سنگم ہے جسے سمجھنے کے لیے ہمیں کہانی میں گہرائی میں اترنا ہوگا۔ تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے یہ کہانی جانی جاتی ہے۔ پہلی ملاقات شہزادہ خرم یعنی شاہ جہاں اور ارجمند بانو بیگم۔ ممتاز محل۔ جی، ممتاز محل۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی نظر کی محبت تھی، ایک لمحہ جس نے شہزادے کی زندگی بدل دی۔ دیکھیں، پہلی نظر کی محبت کا جو تصور ہے یہ شاہی تاریخ میں بہت مقبول رہا ہے۔ اس سے بادشاہ کی شخصیت کو ایک انسانی پہلو ملتا ہے نا؟ صحیح۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ارجمند بانو کوئی عام لڑکی نہیں تھیں۔ وہ ملکہ نور جہاں کی بھتیجی تھیں، جو اس وقت سلطنت کی سب سے طاقتور خاتون تھیں۔ اچھا، تو اس رشتے کے پیچھے سیاسی محرکات بھی تھے؟ بالکل، اس رشتے نے شہزادہ خرم کی تخت تک رسائی کو بہت مضبوط کیا تھا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ محبت اور سیاست کا ایک حسین امتزاج تھا۔ یہ تو واقعی ایک نئی جہت ہے، مطلب ان کا تعلق شروع سے ہی ذاتی اور سیاسی دونوں سطحوں پر اہم تھا۔ جی جی۔ اور پھر جب شاہ جہاں تخت پر بیٹھا تو ارجمند بانو ممتاز محل بنی، یعنی محل کی منتخب کردہ، اور وہ صرف نام کی ملکہ نہیں تھیں بلکہ شاہ جہاں کی سب سے بھروسے مند مشیر بھی تھیں۔ بالکل، ان کا کردار ایک بیوی یا ملکہ سے کہیں زیادہ تھا۔ شاہی مہر مہر ازک، وہ ممتاز محل کی تحویل میں رہتی تھی۔ ایک منٹ، شاہی مہر مطلب یہ کہ ان کی منظوری کے بغیر کوئی بھی شاہی فرمان جاری نہیں ہو سکا تھا۔ یہ تو بہت بڑا اختیار ہے۔ اس دور کی کسی بھی خاتون کے لیے یہ ایک غیر معمولی اختیار تھا۔ وہ ریاستی معاملات میں گہری دلچسپی لیتی تھیں اور شاہ جہاں ان کے مشورے کو بہت اہمیت دیتا تھا۔ اور یہ انحصار اس حد تک تھا کہ شاہ جہاں انہیں کبھی خود سے دور نہیں کرتا تھا۔ یہ بات بار بار ملتی ہے کہ جہاں شاہ جہاں تھا وہاں ممتاز کا ہونا لازمی تھا۔ جی، وہ انہیں ہر فوجی مہم پر اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا۔ آج کے دور سے دیکھیں تو یہ بہت رومانٹک لگتا ہے، لیکن کیا اس دور میں یہ عام بات تھی، ایک بادشاہ کا اپنی بیوی کو جنگی محاذ پر لے جانا؟ نہیں، یہ انتہائی غیر معمولی اور نایاب تھا۔ مغل بادشاہ شاز و نادر ہی اپنی بیویوں کو حرم سے نکال کر فوجی کیمپوں کے سخت ماحول میں لے جاتے تھے۔ تو اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اس کی 2 بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی تو بلا شبہ شاہ جہاں کا ان پر شدید جذباتی انحصار تھا۔ وہ ان کے بغیر خود کو ادھورا سمجھتا تھا۔ اور دوسری وجہ، اور شاید زیادہ اہم، ممتاز محل کی اپنی قابلیت تھی۔ وہ ایک بہترین مشیر تھیں۔ جنگی کیمپوں میں جہاں اہم فیصلے کرنے ہوتے تھے، شاہ جہاں کو ایک ایسے ساتھی کی ضرورت تھی جس پر وہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکے۔ تو وہ صرف ایک جذباتی سہارا نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک پارٹنر بھی تھیں۔ بالکل۔ لیکن پھر 1631 میں دکن کی مہم کے دوران سب کچھ بدل گیا۔ جی، برہان پور میں وہیں اپنے 14ویں بچے کو جنم دیتے ہوئے صرف 38 سال کی عمر میں ممتاز محل کا انتقال ہو گیا۔ اور یہ شاہ جہاں کے لیے ایک ایسا صدمہ تھا جس سے وہ کبھی پوری طرح نکل ہی نہیں سکا۔ یہ صرف ایک بیوی کی موت نہیں تھی، یہ اس کے سب سے قریبی دوست، اس کے سب سے بڑے حمایتی، اس کی سلطنت کی ایک اہم ترین شخصیت کا خاتمہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس غم نے شاہ جہاں کو جسمانی طور پر بھی بدل کر رکھ دیا۔ وہ کئی دن تک تنہا رہا اور جب باہر آیا تو اس کے بال سفید ہو چکے تھے۔ ایک منٹ، جب ہم یہ سنتے ہیں کہ کسی کے بال غم سے راتوں رات سفید ہو گئے تو کیا یہ صرف ایک شاعرانہ بات ہے یا اس کے پیچھے کوئی حقیقت بھی ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اگرچہ راتوں رات سفید ہونا شاید مبالغہ ہو، لیکن شدید ذہنی دباؤ اور صدمے کا بالوں پر اثر ایک طبی حقیقت ہے۔ اچھا؟ جی، اس حالت کو کنیٹس سوبیتا یا میری اینٹوینیٹ سنڈروم بھی کہتے ہیں۔
شدید صدمہ جسم کے مدافعتی نظام کو اس طرح متاثر کر سکتا ہے کہ وہ بالوں کے رنگ کے لیے ذمہ دار خلیات پر حملہ کر دے۔ تو بال تیزی سے سفید ہو جاتے ہیں؟ جی بالکل۔ تو شاہ جہاں کی یہ حالت اس کے غم کی شدت کا ایک حقیقی جسمانی مظہر تھا۔ اس نے واقعی اپنی روح کے ساتھ اپنی جوانی بھی کھو دی تھی۔ اور اسی ٹوٹے ہوئے دل سے وہ قسم پیدا ہوئی جس نے تاج محل کو جنم دیا۔ میری محبت کو موت ہرا نہیں سکتی۔ جی، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ممتاز کے لیے ایک ایسی یادگار بنائے گا جو رہتی دنیا تک قائم رہے۔ لیکن یہ صرف ایک مقبرہ بنانے کا فیصلہ نہیں تھا، ہے نا؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ویژن تھا۔ وہ کیا تھا؟ یہ ویژن صرف ایک خوبصورت عمارت سے کہیں آگے تھا۔ شاہ جہاں ممتاز کے لیے زمین پر جنت کا ایک ٹکڑا بنانا چاہتا تھا۔ جنت کا ایک ٹکڑا؟ جی، تاج محل کا پورا ڈیزائن اسلامی تصور جنت پر مبنی ہے۔ اس کے سامنے بہنے والی جمنا ندی جنت کی نہروں کی علامت ہے۔ اور وہ جو باغ ہے، چار باغ؟ بالکل، وہ جنت کے باغ کی عکاسی کرتا ہے۔ اور مرکزی عمارت یعنی مقبرہ وہ جنت میں موجود ایک محل کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ صرف ایک یادگار نہیں بلکہ ایک روحانی منصوبہ تھا۔ تو فن تعمیر کے ذریعے ایک روحانی پیغام بھی دیا جا رہا تھا۔ جب اس کی تعمیر شروع ہوئی تو یہ تاریخ کے سب سے بڑے منصوبوں میں سے ایک تھا۔ بلا شبہ۔ ہم سنتے ہیں کہ 22 سال لگے، 20,000 کاریگروں نے کام کیا۔ اس کی تکنیکی اور فنی تفصیلات کیا ہیں؟ کیا چیز اسے اتنا خاص بناتی ہے؟ اس کی خاصیت کئی چیزوں کا مجموعہ ہے۔ پہلی تو اس کا مواد ہے۔ سفید سنگ مرمر راجستھان کے مکرانہ سے لایا گیا، جو اپنی چمک کے لیے مشہور ہے۔ جی، لیکن اس کی اصل خوبصورتی پیٹرا ڈیورا کے کام میں ہے، جس میں 28 قسم کے قیمتی پتھروں کو سنگ مرمر میں جوڑا گیا ہے۔ اور یہ پتھر کہاں سے آئے تھے؟ یہ تبت، افغانستان، سری لنکا اور عرب سے منگوائے گئے تھے۔ یہ مغل سلطنت کی دولت اور اس کی عالمی پہنچ کا کھلا ثبوت تھا۔ اور اس کے ڈیزائن میں بھی تو کچھ خاص تکنیک استعمال کی گئی ہیں؟ جی بالکل۔ تاج محل بصری دھوکے یعنی آپٹیکل الوژن کا ایک شاہکار ہے۔ مثلاً؟ اس کے چاروں مینار بالکل سیدھے نظر آتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ہلکے سے باہر کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ اچھا، وہ کیوں؟ تاکہ زلزلے کی صورت میں وہ مرکزی گنبد پر گرنے کے بجائے باہر کی طرف گریں۔ کمال ہے۔ اسی طرح جیسے ہی آپ مرکزی دروازے سے داخل ہوتے ہیں، تاج محل بہت بڑا اور قریب نظر آتا ہے، لیکن جیسے جیسے آپ اس کی طرف بڑھتے ہیں وہ نسبتاً چھوٹا محسوس ہوتا ہے۔ یہ تو حیران کن ہے۔ لیکن اتنا بڑا منصوبہ جو 2 دہائیوں سے زیادہ چلا، اس کے معاشی اثرات بھی تو ہوں گے۔ یقیناً، اور یہ ایک متنازع پہلو ہے۔ ہاں۔ تاج محل کی تعمیر پر اس وقت اندازاً 32 ملین روپے خرچ ہوئے، جو آج اربوں ڈالر کے برابر ہیں۔ یہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ یہ سلطنت کی آمدنی کا ایک بہت بڑا حصہ تھی۔ کئی مورخین کا خیال ہے کہ اس بے پناہ خرچ نے شاہی خزانے پر بہت بڑا بوجھ ڈالا اور سلطنت کو کمزور کیا۔ جی، کہا جاتا ہے کہ شاہ جہاں کا بیٹا اورنگزیب بھی اس فضول خرچی کے سخت خلاف تھا۔ تو جہاں ایک طرف یہ محبت کی عظیم یادگار تھی، وہیں دوسری طرف یہ ایک معاشی بوجھ بھی تھا۔ تو یہ محبت کی علامت ہونے کے ساتھ ساتھ شاہی طاقت اور دولت کا ایک بے مثال مظاہرہ بھی تھا، جس کی ایک قیمت تھی۔ بالکل۔ آج جب دنیا تاج محل کو دیکھتی ہے تو وہ اسے شاہجہاں کا درد اور ممتاز محل کی یاد کے طور پر دیکھتی ہے۔ یہ خیال کہ یہ پتھر میں قید محبت ہے بہت مقبول ہے۔ یہ ایک ذاتی یادگار سے محبت کی عالمی علامت کیسے بن گیا؟ دیکھیں، وقت کے ساتھ ساتھ اس کے معنی بدلتے گئے۔ شروع میں یہ شاہ جہاں کا ذاتی غم تھا۔ مغل دور میں یہ سلطنت کی شان و شوکت کی علامت تھی۔ اور پھر برٹش راج کے دوران؟ اس وقت انگریز اسے ہندوستان کے شاندار ماضی کی ایک ایگزوٹک نشانی کے طور پر دیکھتے تھے۔ آزادی کے بعد یہ ہندوستان کی قومی شناخت اور ثقافتی ورثے کا حصہ بن گیا۔ اور آج یہ محبت کی ایک آفاقی علامت بن چکا ہے۔ اس کی کہانی اتنی سادہ اور طاقتور ہے کہ وہ جغرافیائی اور ثقافتی سرحدوں کو عبور کر گئی ہے۔ اچھا، ایک بات جو اکثر سنی جاتی ہے، کالے تاج محل کی تعمیر کا ارادہ یا کاریگروں کے ہاتھ کاٹ دینا، ان کہانیوں میں کوئی سچائی ہے؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے، کیونکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح ایک یادگار کے گرد داستانیں بنتی ہیں۔ کالے تاج محل کا خیال ایک فرانسیسی سیاح کی
تحریروں سے آیا تھا۔ ٹیورنیئر۔ جی، ٹیورنیئر۔ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ شاہ جہاں اپنے لیے سیاہ سنگ مرمر کا مقبرہ بنانا چاہتا تھا، لیکن آثار قدیمہ کی کھدائی سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ تو یہ صرف ایک افسانہ ہے؟ زیادہ تر مورخین اسے ایک افسانہ ہی مانتے ہیں۔ اسی طرح کاریگروں کے ہاتھ کاٹ دینے کی کہانی کا بھی کوئی تاریخی ثبوت موجود نہیں۔ اچھا، دراصل ہمارے پاس شواہد ہیں کہ ان کاریگروں کو زندگی بھر کے لیے وظائف دیے گئے اور سلطنت میں ان کی بہت عزت تھی۔ یہ کہانیاں وقت کے ساتھ ساتھ مشہور ہو گئیں۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو تاج محل صرف سنگ مرمر کا ایک ڈھانچہ نہیں ہے، یہ ایک بادشاہ کے شدید غم، اس کی محبت، اس کے سیاسی ویژن اور سلطنت کی معاشی طاقت کا ایک پیچیدہ امتزاج ہے۔ بلا شبہ یہ اس بات کی ایک غیر معمولی مثال ہے کہ کس طرح انسانی جذبات جب فن اور وسائل کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ لازوال شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ شاہ جہاں نے اپنے درد کو ایک ایسی خوبصورتی میں بدل دیا۔ جی، ایک ایسی خوبصورتی جو نہ صرف اس کے دور کی عکاسی کرتی ہے بلکہ آج بھی ہمیں انسانی محبت اور نقصان کی گہرائیوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب کوئی چیز سچے جذبے سے تخلیق کی جائے تو وہ اپنی مادی حدود سے کہیں آگے نکل جاتی ہے۔ اور یہ ہمیں ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ جاتے جاتے ہم سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑنا چاہیں گے۔ کیا عظیم محبتوں کو ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے پتھر جیسی کسی یادگار کی ضرورت ہوتی ہے؟ یا انسانی جذبات اور یادیں کسی مادی شکل کے بغیر بھی صدیوں تک قائم رہ سکتی ہیں؟